حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے روکنے پر جناب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بصرہ جانے کی طرف جانے سے انکار کر دیا اور وہ رک گئیں۔ جب ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوتا ہے اور بلوائی اور سبائی اور فتنہ پرور لوگوں کی کارروائیوں کے متعلق علم ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی کہ یہ جو سبائی ہیں، یہ جو بلوائی ہیں، یہ جو جوہلاء اور فتنہ پرور لوگ ہیں جو اصلاح کے نام پر کھڑے ہوئے، اصلاح کے نام پر کھڑے ہوئے، یہ دھوکے باز اور پرلے درجے کے فراڈی ہیں۔ انہوں نے دراصل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اپنے دل میں موجود غیظ و غضب کو نکالا ہے۔ یعنی یہ بلوائی، یہ سبائی، ان لوگوں نے مختلف الزامات لگا دیے جناب حضرت عثمان پر کہ یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نواز رہا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنا رہا ہے اور ان کو عہدے دے رہا ہے، اور خاندان کے لوگوں میں دھڑا دھڑ مال تقسیم کر رہا ہے، اور یہ الزامات لگائے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر نوجوانوں کو عہدوں پر متعین کر رہا ہے، تعینات کر رہا ہے۔ یہ دھوکے باز اور فراڈی سبائی اور بلوائی، انہوں نے نعرہ تو لگایا اصلاح کا، لیکن دراصل ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے غیظ و غضب اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غیظ و غضب تھا۔ یہ سبائی، یہ بلوائی اور یہ فتنہ پرور لوگ نہ اسلام کے خیر خواہ تھے، نہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ یہ بلوائی اور یہ سبائی، نہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے خیر خواہ تھے اور نہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خیر خواہ تھے۔ سبائیوں نے یہ دیکھا کہ میدانوں میں تو اب اسلام کو شکست دینا ناممکن ہو گیا ہے، تو چلو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر منافقانہ طور پر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے، فرقہ واریت کا بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور افسوس، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ان واقعات کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ ابن سبا منافق یہودی کی کوششیں رنگ لے آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان بلوائیوں میں بہت سارے جاہلوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا، بہت سارے لڑکوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا، بہت سارے اعرابی دیہاتیوں کو اور غلاموں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بلوائے عام میں داماد مصطفیٰ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ اندھوناک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خوفناک وقوعہ ہوا کہ مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر محصور کیا گیا، ان پر بے بنیاد اور بے حقیقت الزامات دھرے گئے، اور مدینے کی پاک سرزمین پر یہ خون ناحق ہوا۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اور پھر اس سانحے کے بعد کے واقعات وہ بھی اپنی جگہ پر
ایک بہت بڑے سانحات کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس سانحے کے بعد شہادت عثمان کے بعد چاہیے یہ تھا کہ آگے کے واقعات نہ ہوتے، لیکن افسوس اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اللہ اکبر، وہ کچھ ہوا جس کو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ میں سچے تھے، اور سب کا یہ کام بنتا تھا، تمام مسلمین اور مومنین کا یہ کام بنتا تھا کہ سب ایک جماعت ہو کر، سب کے سب سیسا پلائی دیوار بن کر مولا امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور میرے بھائیوں، ان واقعات کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر لوگ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور سارے مل کر ان بلوائیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے، تو جناب حضرت علی نے جیسے حکم دیا کہ غلام اور دیہاتی اپنے مالکوں اور اپنے علاقوں میں چلے جائیں، اور کافی حد تک لوگ چلے گئے، لیکن بلوہ عام پھر بھی سبائیوں کا، منافقوں کا مدینے میں موجود تھا۔ تو جب یہ سب ایک جماعت اور ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے، آہستہ آہستہ کر کے یہ بلوہ عام کی کیفیت مدینہ پاک سے ختم ہو جاتی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسلمان ایک ایک کر کے چن چن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے۔ عثمان کے قتل کی سازش رچنے والے سبائی اور منافق ٹولے کو ایک ایک کر کے ہلاک کیا جاتا اور مارا جاتا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جمعیت وہ پارا پارا ہو گئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی جمعیت اور جماعت وہ پارا پارا ہو گئی۔ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دیگر لوگ، اور ایک طرف تنے تنہا حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال ہمارے سامنے کچھ یہ بنتی ہے، اہل مدینہ اور بیعت کرنے والے مومنین کا پریشر کہ عثمان کا قصاص لیجئے، اور دوسری طرف منافقوں اور سبائیوں کا ٹولہ کہ جو مزید قتل و غارت گری کے لیے تیار ہے، مزید دنگے اور فساد کے لیے تیار ہے، اور حضرت علی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پریشر، امام علی علیہ السلام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پریشر۔ اب میرے بھائیوں، ایک بندہ کرے تو کیا کرے؟ ایک بندہ کرے تو کیا کرے؟ وہ جائے تو جائے کہاں؟ وہ ہر طرف سے لاچار اور مجبور ہو چکا ہے، وہ ہر طرف سے لاچار اور مجبور ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ شہید کیے گئے ہیں، اور اب یہ فتنہ ختم نہیں ہونے والا، اور اس شور و شر کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عثمان کے خون ناحق طور پر ان کا قتل کیا گیا، عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر کے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی جائے، سبائیوں اور منافقوں کو سزا دے کر رسوائی سے دوچار کیا جائے۔ جناب حضرت عائشہ کا یہ مطالبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطالبہ اور دیگر عام مومنین اور مسلمین کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے مومنوں کا یہ مطالبہ مبنی بر حق تھا، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ نہ اہل مکہ کو پوری خبر، نہ اہل شام کو پوری خبر کہ حضور کے شہر مدینہ پاک میں صورتحال کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرف سے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں. جیسے عثمان کی شہادت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ، عثمان کی مظلومانہ شہادت پر جیسے اہل شام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ، اسی درجے کا غم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا. اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا، جیسے علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، جب جن دنوں کے اندر حضرت عثمان معصور تھے، مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں حسنین کریمین کو، حضرت حسن و حسین کو علیہ السلام بھیجا کہ جاؤ اور اپنے خالو عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دو. تو جیسے باقی عام مسلمین اور مومنین عثمان کی مظلومانہ شہادت پر غم زدہ تھے، اسی طرح کا غم حضرت علی کو بھی تھا. جیسے باقی مومنین اور مسلمین چاہتے تھے کہ ان سبائیوں اور منافقوں کے ٹولے کو قتل کیا جائے، عثمان کا قصاص بدلہ لیا جائے اور ان ظالموں اور سبائیوں کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے، یہی چاہت حضرت علی کی بھی تھی. لیکن مدینے کی صورتحال ایسی تھی کہ حضرت علی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے. میری ناقص رائے میں سارے مسلمانوں اور مومنوں کا کام تھا ایک جتھا اور جماعت بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی جاتی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا چاہتا، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملایا جاتا، پھر صورتحال کچھ اور ہی ہوتی. لیکن نوشتہ دیوار وہ تو ہونا ہی تھا اور وہ ہو کر رہا، اور اس پر ہزار مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی بلوائیوں کے زیر اثر رہتے ہوئے خلافت سنبھالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد اور حضور کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تاجدار جناب امام علی علیہ السلام نے امت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت و امارت کا اور امامت کا تاج اپنے سر پر لیا. کیوں لیا؟ امت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لشکر اور ان کا مطالبہ بھی کہ عثمان کا قصاص لیا جائے، عثمان کے خون ناحق بہانے کا ان سبائیوں، ان فسادیوں، ان بلوائیوں سے بدلہ لیا جائے. حضرت امام علی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوں. معاملہ یہ ہوا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد عمر کو خلافت و امارت و امامت کے لیے منتخب کر دیا. عمر نے اپنے زخمی ہونے کے بعد شہید ہونے سے پہلے مسلمانوں کی ایک شورا اور کمیٹی بنا دی، اور جناب عثمان کا پھر محاصرہ ہوا. کسی کو توقع نہیں تھی کہ عثمان کو شہید کر دیا جائے گا. تو شہادت عثمان کے بعد نہ یہ صورتحال بنی کہ عثمان اپنے بعد کسی کو نامزد کر دیتے یا عثمان اپنے بعد شورا بنا لیتے. تو اس ہنگامہ آرائی کے اندر امت کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے چوتھے خلیفہ، چوتھے امام اور چوتھے امیر ہونے کا تخت و تاج اپنے سر پر لیا. اور یہاں یہ یاد رکھیے، ارادے سب کے ہی نیک تھے. حضرت علی بھی نیک ارادوں والا، حضرت عائشہ بھی نیک ارادوں والی، اور جناب معاویہ اور اہل شام بھی نیک ارادوں والے.
اور مزید یہ کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار وہ میری نیت پر ہے. ہاں جی، اعمال کا دار و مدار میری نیت پر. اور اگر کسی سے کچھ چوک ہوئی اور خطا ہوئی تو قرآن پاک کا صحابہ اور اہل بیت، قرآن پاک کا اہل مکہ، اہل شام، اہل مدینہ کے لیے، اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے لیے اعلان عام. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. تو یہ وعدہ حضرت علی کے لیے بھی ہے، یہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ حضرت عائشہ کے لیے بھی ہے، طلحہ اور زبیر کے لیے بھی ہے، ابن عمر اور معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ، امیر اور امامت مل جانے کے بعد اور بن جانے کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ان واقعات میں اور ان دنوں میں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی مسجد نبوی کے مصلی پر، تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن امام حسن ابن علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ بابا جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب جن دنوں میں عثمان کو محصور کیا گیا، آپ مدینہ پاک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، آپ کے مدینے میں ہوتے ہوئے عثمان کی شہادت آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اور اسی طرح میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس وقت تک خلافت قبول نہیں کرنی جب تک تمام شہروں کے لوگ آپ کی بیعت کے اوپر راضی نہ ہو جائیں اور تمام اسلامی مملکتوں اور شہروں سے وہاں کے وفد مدینے میں آ کر متفقہ طور پر آپ کا انتخاب نہ کر لیں. اور میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ گھر میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. تو جناب حضرت حسن ابن علی کو علی ابن ابی طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیے کہ اگر میں مدینہ چھوڑ دیتا تو یہ بلوائی میرا بھی گھیراؤ کر لیتے. اور پیچھے یہ گزر چکا کہ کیسے حالات تھے کہ امت کے مفاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر یہ کام اپنے سر لینا پڑا. ادھر دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہیں، لیکن جب حوب کے چشمے پر پہنچی اور وہاں پر کتے بھونکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زور سے چیخیں اور اپنے اونٹ کو چابک مار کر اسے بھگایا اور واپسی کو پلٹیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ واپسی کو پلٹے. لیکن جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا کہ جب ان لوگوں نے واپسی شروع کی تھی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جناب عائشہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ علی کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی احساس ہو گیا اور مجبوراً انہیں پھر آگے ہی بڑھنا پڑا، واپسی پلٹنے کا راستہ نہیں تھا. لیکن یہ لشکر سیدھی راہ کو چھوڑ کر آگے کو بڑھتا رہا حتیٰ کہ یہ بصرہ کے میدانوں میں پہنچ گیا. جب کتے بھونکے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ یہ تو وہی حدیث پوری ہوئی میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا. آپ کے پاس کچھ عورتیں موجود تھیں، آپ نے فرمایا شاید کہ تمہارے میں سے ایسی ایک عورت ہو جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے.
اس کو دیکھنے اور یاد کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تھا۔